نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ کی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں اسلامی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ 21ویں سپارے سے پہلی آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے یعنی قرآن، اسے پڑھتے رہیے۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، قرآن کریم کی تلاوت متعدد مقاصد کے لیے مطلوب ہے۔ محض اجر و ثواب کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، اس کے معانی و مطالب پر تدبر اور تفکر کرنے کے لیے بھی قرآن کو پڑھا جاتا ہے۔ تعلیم و تدریس کے لیے بھی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وعظ و نصیحت کے لیے بھی قرآن کی آیات اور سورتوں کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس حکم تلاوت میں ساری ہی سورتیں شامل ہیں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پر اتارے جانے والے قرآن کریم کی تلاوت ہر وقت کرتے رہنے کی اس میں تاکید کی گئی ہے، کیونکہ قرآن کریم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، کہ قرآن کریم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی رہبر کتاب ہے، اور آخر زمان پیغمبر پر آسمانی کتابوں میں سے سب سے آخری کتاب بنا کر اللہ نے دستور حیات بنا کر اس کو آپ پر اتارا تھا۔ تو جو ہدایت کا مرقع ہو، ہدایت کا مجموعہ ہو، اور دستور حیات نظام زندگی ہو، اور اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہوتی ہو، اس کے احکامات کی رہنمائی رہبری ہوتی ہو، تو اس کو پڑھنے کی بڑی تاکید اور سمجھنے کی بڑی تاکید قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ تعالیٰ انسانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ لوگ قرآن میں تدبر و تفکر، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اپنے دین کو سمجھنے کے لیے، عقیدہ توحید کو سمجھنے کے لیے، شرک کے بھیانک خطرات کو سمجھنے کے لیے، اور اللہ کی رضا کے کاموں کو، تقوی کے کاموں کو، حقوق اللہ کو، حقوق العباد کو، احکام و مسائل کو، اور دین و دنیا کی بلائیوں کو سمجھنے کے لیے قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا یہ بتائیں کہ ہم نے تمہارے دلوں پر تالے لگا رکھے ہیں، جو تم بہانہ بنا کر پیش کرو کہ ہمارے دل تو بند ہیں، ہم پڑھنا بھی چاہیں تو پڑھ نہیں سکتے، غور و فکر کرنا بھی چاہیں تو کر نہیں سکتے۔ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دلوں پر تالے نہیں لگائے ہیں، ہم نے نگاہوں پر پردے نہیں لگائے ہیں،
ہم نے زبانوں پر تالے نہیں لگائے ہیں، زبانوں کی بندش نہیں کی ہے، اور سب کو آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کو بہت ہی آسان بنا دیا ہے، عربی زبان کی فصیح لغت کے اندر اس کو اتار کر اور آسان بنا کر اس کو اتارا ہے۔ کیا کوئی ہے جو اس کو پڑھ کے نصیحت حاصل کرے، عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے، عمل کے لیے اس کو اپنا دستور حیات بنائیں اور اللہ کو راضی کر کے اپنی دینی دنیاوی اخروی بلائیوں کو سمیٹیں؟ اللہ نے اس کو ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا ہے، اور اس کو پڑھنے سے ہدایت کا ہمیں پتہ چلے گا، اور حقوق کا پتہ چلے گا، اوامر و نواہی کا پتہ چلے گا۔ جب ہم اس کے صفحات کو ہی نہیں کھولیں گے اور غور و فکر نہیں کریں گے اور پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے، سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس کے لیے وقت نہیں دیں گے اور اس میں محنت نہیں کریں گے، تو مفت میں یہ آسانی کے ساتھ ہمیں عطیات دینے کی ضامن نہیں ہے۔ ہم جتنا آگے بڑھیں گے اتنے ہی عطیات اور اتنے ہی لعل و جواہرات، ہیرے موتیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہمیں عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سوچ کر سمجھ کر پڑھنے، غور و تفکر سے پڑھنے اور پڑھ کر اس کے معانی، مطالب، تقاضوں کو عمل سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے پڑھے ہوئے حصوں کو، قرآن کی آیتوں اور صورتوں کو قبول و منظور فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی، چینجنگ اور تبدیلی اس قرآن کے ذریعے آنی چاہیے، اور اچھی تبدیلی آنی چاہیے۔ برائیوں سے ہم رکیں اور بلائی کی طرف ہم گامزن ہوں، اور اپنی زندگی کو سنوارنے، بنانے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہم تگ و دو کریں، اور ہماری کوشش کارگر ہو، کامیاب ہو، اور انجام ہمارا بخیر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔